الحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب بھائی آپ بھی کرسی یہاں لے کر جو لوگوں کے سامنے مت بیٹھو، ادھر بیٹھو، یہاں ادھر میرے بھائی اور دوستو، حق و باطل کی جنگ جس دن آدم علیہ السلام زمین پر اترے اسی دن شیطان بھی اترا۔ پہلے دن سے یہ جنگ چھڑی ہے اور آج تک پورے زور پر ہے اور اس وقت تک رہے گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ وہ جنگ ہے دعوت کی، حق و باطل کی۔ انسانی زندگی کوئی 10-12 ہزار سال پرانی تاریخ ہے۔ اس میں میدان کی جنگ، تلواروں کی جنگ بہت تھوڑی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر یوشع علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، کسی نبی نے باطل سے جنگ نہیں کی، بلکہ اللہ آسمان سے ہی عذاب، منہم من ارسلنا علیہ قاصف، منہم من اخذته الصیحہ، منہم من خسفنا بہ الارض، منہم من اغرقنا۔ یہ اللہ تعالیٰ مختصر کر کے بتا رہا ہے کہ میں کسی کو ہوا سے اڑا دیا، زمین میں دھنسا دیا، پانی میں بہا دیا، فرشتے کی چیخ سے کلیجوں کو پھاڑ دیا۔ یہ پہلے آ رہا تھا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کو واقعہ سنا۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ۔ پھر کیا ہوا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ فرعون اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، نوح علیہ السلام کی قوم۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری۔ تورات کے اترنے کی برکت سے آسمانی عذاب رک گئے اور اہل ایمان کو میدان میں اترنے کا حکم ہوا۔ سب سے پہلے نبی جنہوں نے تلوار اٹھائی یوشع علیہ السلام، اس کے بعد پھر درمیان میں لمبا وقفہ ہے، اور پھر جس نے تلوار اٹھائی داؤد علیہ السلام، پھر لمبا وقفہ ہے، پھر ہمارے نبی نے تلوار اٹھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ تھی ایک تھپڑ مارے ہمارے منہ پر دوسرا بھی اس کے آگے کر، ان کی تو یہ تعلیم تھی۔ ہمارے نبی نے تلوار اٹھائی اور اتنا قربان جنگ، 10 سال کی جنگیں، جانی نقصان کتنا ہے؟ 1018 آدمی ٹوٹل، 1018 آدمی ٹوٹل قتل ہوئے 10 سال کی جنگ۔ 259 صحابہ شہید ہوئے اور 759 کافر قتل ہوئے اور پورے عرب میں اسلام پھیلا۔ اس کے بعد میرے نبی کے بعد جنگیں بھی ہے، امن بھی ہے، جنگ بھی ہے، امن بھی ہے۔ تو جنگی سلسلہ کم ہے، ہاں آپس میں مسلمان پر خوب لڑتے رہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے۔ کربلا میں میرے نبی کی اولاد تھی، گلے کاٹ دیے۔ انسان تھے یا جانور تھے؟ کہ جانور بھی شریف ہوتے ہیں، وہ تو جانوروں سے بھی کوئی، میرے پاس لفظ ہی کوئی نہیں ان کی گندگی کو بتانے کی۔ لیکن ایک جنگ جو روز ہے، وہ ہے شیطان کی انسان۔ شیطان نے چیلنج کیا تھا جب اللہ نے کہا فخرج، نکل جا، تو انک من المرجومین وان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا، میری لعنت ہے تجھ پر۔ تو آگے معافی مانگنے کی بجائے کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے پھر چھٹی دے قیامت تک، کر دے کہ میں تیرے بندیاں نال کردہ کی۔ تو اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا میں تجھے چھٹی دے دی۔ اب اس نے بات کی فبما اغویتنی، مجھے نکالا ہے، ٹھیک ہے، منظور ہے،
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں سیدھے راستے پر جا کے خیمہ لگاؤں، چلہ نہیں لگاؤں گا تبلیغ والوں کی طرف، 3 چلے نہیں لگاؤں گا، سال 7 مہینے نہیں لگاؤں گا، روزے 2.5 گھنٹے ہاسا کھیڑا ہے، تبلیغ تو کوئی نہیں، تو میں کیا کروں گا، میں پوری زندگی کے لیے تیری راہوں میں خیمے لگا چوکڑی مار کے بیٹھوں، اور جو تجھ تیری طرف آ رہے ہوں لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے وار کروں، خطا گیا من خلفہم، پیچھے سے وار کروں، یہ خطا گیا عن ایمانہم، دائیں طرف سے وار کروں گا، یہ خطا گیا عن شمائلہم، بائیں طرف سے وار کروں گا، چاروں طرف سے میرا حملہ ہوگا، کوئی سامنے سے مارا جائے گا، کوئی پیچھے سے، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تم دیکھ لینا کہ تیرے شکر گزار کوئی ہو۔ سامنے سے حملہ کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے، تو آخرت کی یاد ہی بھلا دو، کچھ ایسے بن جائیں گے جو منکری ہو جائیں گے، ہیہات لما توعدون، موت کے بعد ہے ہی کچھ، اور کچھ ایسے ہوں گے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جو مرضی کریں ہمیں تھوڑے جا 2-4 لتر مار کے سانو ساڑے نبی چھڑا لین گے اور اسی جنت چلے جائیں گے، یہودی، نصرانی اور باقی جتنے مذاہب ہیں، کہ ہمارا اوتار، ہمارا دیوتا، ہمارا بھگوان، یا جو کو بھی نام لیتے ہیں، یہ ہمیں بچا لے گا۔ من بین ایدیہم، آخرت بھلا دو، من خلفہم، کچھ لوگ ہو گئے تبلیغ والے اور نمازی پرہیزگار لوگ، مدرسوں والے، خانقاہوں والے، یہ آخرت نہیں بھولیں گے، تو پھر ان کو دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ کہیں گے کہ ہاں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، پر پھر کیا کریں، مجبوری ہے، وہ دنیا کے چکر میں آخرت کو بھلا دیں۔ اس طرح بھلائیں گے کہ انکار نہیں، لیکن طلب بھی کوئی، نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف۔ الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، الٹے ہاتھ سے حملے کا کیا مطلب ہے کہ اس الٹے ہاتھ پہ گناہوں کو لکھنے والا فرشتہ بیٹھتا ہے، تو اس طرف سے زنا اور شراب اور جھوٹ اور سود اور حرام اور جوا اور قتل اور ڈاکے اور منافقت اور رشوت اور کھوٹ اور ملاوٹ اور چور بازاری اور ماں باپ کی نافرمانی اور غداری اور بے وفائی، یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا انہیں چسکا ڈالنا، اور وہ جانتے ہوئے بھی منہ کالا کریں گے، جانتے ہوئے بھی گندگی میں منہ ماری کریں گے الٹی طرف سے۔ ایک طبقہ ہوگا گناہوں میں بھی نہیں ہے، آخرت بھی یاد ہے، دنیا میں بھی نہیں پھنسے، ان ایمانہم، سیدھی طرف کیا ہے، نیکیوں کا فرشتہ بیٹھا ہوگا۔ ان کو کیا کروں گا؟ کیا خیال ہے کہ وہ نیک لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے شیطان بڑا سمجھدار دشمن ہے کہ کس کو کون سی پڑیا چاہیے، وہ کسی نیک آدمی کو آ کے زنا کی دعوت نہیں دے گا، شراب کی دعوت نہیں، کبھی خیال ہے شراب کی خواب میں بھی دیکھو تو توبہ توبہ کر کے اٹھ بیٹھے، کبھی کسی تبلیغ والے کو مدرسے چھوڑو، عام مسلمان جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کبھی خیال ہے کہ میں شراب کروں، میں جوا کھیلوں، میں منہ کالا کروں، میں بدکاری کروں، میں جوئے کا اڈا چلوں، خیال بھی نہیں آتا۔ اب ان کے لیے پڑیا کیا ہے؟ ان کو بھی تو مارنا ہے، ان کی بھی تو نیکی کو برباد کرنا ہے، کہ ان کو نیکی کے تکبر میں پھنسا تھا کہ وہ اوروں کی کمیاں بولے گا، اے گناہ کی جاندہ، اے گناہ کی جاندہ، اے کو تبلیغی ہو کے کی کر رہا ہے، اے مولوی ہو کے کی کر رہا ہے، اے حاجی ہو کے کی کر رہا ہے، اے بڑا بڑا پیر بنے پھر دیکھو کی کر رہا ہے۔ وہ دونوں آنکھیں ان کی لگا دے گا لوگوں کے عیب دیکھنے پر۔ جب آدمی اوروں کے عیب دیکھتا ہے تو اپنی ذات میں تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور تکبر اللہ کو، کفر، شرک، تکبر یہ برابر کے گناہ ہیں، برابر کے گناہ ہیں، کہ آدمی جیسے کفر و شرک سے برباد ہوتا ہے ایسی تکبر سے۔ اس دنیا کا پہلا گناہ تکبر تھا، شرک نہیں تھا، تکبر تھا، خیر من۔ تو نیکی کا تکبر، بھائیو سب نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کبھی مسلمانوں کے عیب نہ ڈھونڈو، کمیاں نہ ڈھونڈو، اس پہ تبصرے نہ کرو، اس پہ باتیں نہ کرو، ایک کی کر رہے ایک اولاد میں تو ویکھو آپ بڑا حاجی بنیا پھر رہا ہے، پترا نو ویکھو انہوں نے مسجد دا بھی نہیں پتا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اندر کے تکبر کی نشانی ہیں، کہ اس کے اندر میں اپنی بڑائی کا سور بیٹھا ہوا ہے۔
جو اس کو اوروں کے عیب دکھاتا ہے اور اپنے آپ کو نیک دکھاتا ہے، برتر دکھاتا ہے۔ آپ جاؤ، آپ دیکھو گے دیندار طبقہ اس میں 99.9% پھنسا ہوا ہے، بلکہ 100 میں 100 پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، بھئی مجھے کسی پر تبصرے نہیں کرنے، مجھے کسی کی برائی نہیں بیان کرنی، مجھے کسی کے ساتھ معاملہ نہیں، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہے شیطان کا حملہ، جو وہ کہتا ہے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ یہ میری بات سمجھ۔ ایک جنگ ہے جو میدان میں لڑی جاتی ہے، جس میں جان کا نقصان ہے، ادھر سے یا ادھر سے۔ ایک جنگ ہے جو دعوت کے میدان میں لڑی جاتی ہے، اس میں ایمان کا نقصان، ایمان بنے گا یا ایمان جائے گا۔ وہاں جان جاتی ہے، یہاں ایمان جاتا ہے۔ ایمان کا جانا جان کے جانے سے زیادہ خوفناک ہے۔ کہ ایمان جیسی دولت کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک ادنا ایمان کے ذرہ، ادنا ایمان کا ذرہ، ادنا ایمان کا ذرہ، جس کا پتہ صرف اللہ کو ہوگا اور اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ جب اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اسے جہنم سے نکلتا ہوا۔ اس کا نام جوہینہ، اس کا قبیلہ جوہینہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے تک پہنچائے گا، پھر کہے گا جا اندر، اور اس کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ دل لگی۔ جنت میں جائے گا تو آگے اس کو ساری بھری ہوئی نظر آئے گی تو واپس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا جا نا، وہ جائے گا دروازے میں سے دیکھے گا تو ساری بھری ہوئی نظر آئے گی تو پھر واپس آئے گا۔ پھر اللہ کہے گا جاندر کیوں نہیں؟ میں تو آپ پہ تو میں نے 2 دفعہ روکی رکھے ہوں، جا ہی کوئی نہیں، ساری جنت بھری پئی، میں کتنے جاؤں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ مسکرا کے فرمائے گا اچھا یہ بتا، میں نے جب دنیا بنائی تھی، آج دنیا کو بنے ہوئے تو 30 ارب سال ہو چکے ہیں، میں نے جب دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جب اس کو ختم کیا تھا، اس سارے کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ آج کی دنیا نہیں، یہ 24,000 کلومیٹر ہے ہماری دنیا، تو آج کی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جس دن بنائی تھی اور جس دن مٹائی تھی اس سارے کو اکٹھا کر کے 10 سے ضرب دے کے دے دوں، راضی ہو؟ تو اس کو اتنی بے اعتباری ہوگی، کہے گا رب ہو کے مذاق نہ کر دیں، اتستہزئ بی وانت الرب، یا اللہ میں مذاق کی جاننے کی گل۔ میرے نبی اس پر اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت میرے نبی کے نظر آنے لگے۔ تو آپ نے اللہ نے کہا نہیں جاؤ، میں قادر ہوں، دے دے، چل دے دے۔ جب اس کے لیے دروازہ کھولے گا اور اس کا نوکر سامنے آئے گا تو اس کو دیکھ کر یوں وہ کہے گا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو تو میں پروٹوکول دے رہا ہوں۔ وہ کہے گا میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ کے، 80,000 ذاتی نوکر آج تک دنیا میں کسی بادشاہ کے نہیں ہیں، آج تک۔ اور اس ادنا درجے کے ایمان کے ادنا درجہ، یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جس کو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ہوگا، نہ نبیوں کو، نہ فرشتوں کو، نہ جہنم کے داروغے مالک کو، صرف اللہ کو پتا ہوگا۔ اب اس کی سزا ختم ہوئی اور اس کو جنت ملنے لگی تو کیا مل رہا ہے؟ وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو سجدے میں گر جائے گا، تو پھر اس کا نوکر اسے کہے گا آپ کس کو سجدہ کرنا؟ کہے گا یہ جو نور ہے، اللہ کا نور ہے، اسے کرنا۔ کہے گا یہ اللہ کا نور کہاں ہے؟ یہ تو آپ کے محل کی روشنی ہے، لائٹیں ہیں، محل کی لائٹیں۔ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے، گاڈ آف آنر، ہوتا نہیں گاڈ آف آنر، 80,000 نوکر ایسے کھڑے، اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، کارپٹ بچھائے جائیں گے کہ یہاں سے وہ چلنا شروع کرے تو اس کے یہاں تک آنے میں پورے 40 سال لگیں گے، تب جا کے وہ ختم ہو۔ دنیا کے 40 سال، اس ساری دنیا کو آپ 3 دفعہ 40 سال میں سارا چکر لگا کے دیکھ سکتے، اتنا لمبا۔ وہ تو یوں اس کو کراس کرے گا، لیکن دنیا کے لحاظ سے 40 برس لمبی کارپیٹیں۔ اب وہ نوکر کہیں گے، خوش ہوں گے، تالیاں بجائیں گے، پھر کہیں گے واہ ہمارے آقا، ہم تو انتظار کر کر کے تھک گئے، اب کدھر رہ گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، بڑے لطر کھاتے بڑے خوش ہوں گے۔ پھر اس کو لے کر وہ ایک میدان میں آئیں گے، اس میدان میں وہ بیٹھے گا، ادھر دیکھے گا جنت، ادھر دیکھے گا جنت، کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے۔ یہ 80,000 نوکر کھانا پیش کریں گے، ایک ہاتھ میں کھانے کی ڈش، ایک ہاتھ میں پینے کا ڈرنک اور مشروب،
80,000 گلاس پی جائے گا، 80,000 ڈشوں کو کھا جائے گا، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، اور اس 80,000 کھانے اور مشروبات میں اس کا مزہ ہر لقمے پہ آگے سے آگے بڑھے گا، نہ معدہ بھرے گا، نہ آنت بھرے گی، نہ زبان کٹے گی، نہ جبڑے تھکیں گے، نہ لذت ختم ہوگی۔ اس طرح اللہ اس کو کھلائے گا پلائے گا۔ پھر اس کے نوکر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں، تو ایک دم غائب ہو جائیں۔ جب وہ غائب ہوں گے تو سامنے سے ایسے پردہ ہلنا شروع ہو جائے گا، پہلے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ آگے پردہ ہے، وہ پردہ ایسے ہلے گا تو تھوڑا ہے تو کوئی پردہ ہے، تو پردہ ایسے ایسے ہلے گا، ایسے ایسے ہٹے گا ہٹے گا ہٹے گا ہٹے گا، تو کیا دیکھے گا کہ جیسا تخت اس کا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت زمرد نیلم پخراج موتی جڑا ہوا، ایسا ہی ایک خوبصورت تخت سامنے نظر آئے گا، اور اس تخت پر خوبصورت گدے قالین بچھے ہوئے، اگر ایک لڑکی یوں ٹیک لگا کے نیم دراز ایسے لیٹی ہوگی یوں کر، جب اس کو دیکھے گا تو اتھے ہی فوت ہو جائے، موت تو ہے نہیں نا، اس کی ہوش فوت ہو جائے، لہذا ویکھی جاندہ 40 سال صرف ویکھی جا۔ آخر وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، اب میرے پاس نہیں آئیں گی، وہ دور دور سے مجھے دیکھتے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے، جس نے جہنم کے کالے کالے فرشتے دیکھے، جنت کی حور کو دیکھ کے پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، پریشان یہ پیچھے، چونکہ جب اس کو دیکھے گا تو اس کو یہاں اس کی گالوں میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا چمکتا چہرہ ہو، ماتھے پہ دیکھے گا تو اس کو ماتھے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کے سینے پہ نظر ڈالے گا تو اس کو سینے میں اس کا اپنا چہرہ نظر آئے گا، 100 جوڑوں میں پیچھے پورا جسم نظر آ رہا ہوگا، بیوی ہے، خامد ہے، حلال ہے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی میں تیری بیگم ہوں، سب کے گھر والے پہنچا گئے، تو ہی پیچھے رہ گئے، وہ گھر والے لتر بڑے پائے ہیں، شکر میں آئی گئے۔ اب آ کر اس کو گلے لگائے، میرے نبی نے کہا مقدار عمرہ من الدنیا، عانق احداہن مقدار عمرہ من الدنیا، 70 سال کا معانقہ کرے گا اس کے ساتھ، سینے سے لگا کے کھڑا رہے گا 70 برس، وہاں لمحے گزریں گے، پل یوں 70 سال بھی یوں گزریں گے، لیکن دنیا میں کاؤنٹنگ کرو تو 70 برس معانقہ ہے۔ یہ ایمان کا ادنے ذرہ کی قیمت ہے، تو ایمان کا ضائع ہونا تو بہت بڑی تباہی ہے، جان اللہ کے نام پر ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ایک جنگ جو جس دن آدم اور شیطان اترے تھے چلی تھی، وہ آج بھی ہے، اور پہلے زمانے میں جنگ کا ایک ہتھیار ہوتا تھا حملہ کرنے والا، تلوار اور نیزہ اور تیر، اور دوسرا ہتھیار ہوتا تھا دفاع، ڈیفنس مضبوط نہ ہو تو آفینس بیکار چلا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کا دفاع مضبوط نہیں تو آپ کا حملہ بھی بیکار چلا جاتا ہے۔ تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی تھی، ڈھال وہ لوہے کی بنی ہوتی تھی، تو جب وہ تلوار کا وار اس پہ کرتا تھا تو وہ اگر ڈھال کر دیتا تھا، تو ڈھال کو بھی سیکھا جاتا تھا کیسے آگے کرنا ہے، اور تلوار کو بھی سیکھا جاتا تھا کیسے چلانا ہے۔ تو وہ زمانے کے شاہ سوار تھے جو ڈھالوں کو بھی چیر کے بندے کا سر لے جاتے تھے۔ خندق کی جنگ میں عمر بن عبد ود نے چھلانگ لگائی، خندق پار اعلان کیا آؤ کوئی میرے مقابلے میں، سب چپ، عمر جیسے شاہ سوار چپ، حضرت علی چھوٹی سی عمر 23 سال 24 سال کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں جاؤں؟ آپ نے کہا تجھے پتہ ہی کون ہے؟ یہ عمر بن عبد ود ہے، بیٹھ جا۔ اس نے پھر کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس کے دعوے کرتے ہو مر کے جاتے ہیں، آؤ۔ کوئی بھی نہیں کھڑا، زبیر بن عوام جیسے شاہ سوار خاموش، مقداد بن اسود جیسے خاموش، علی پھر کھڑے ہو 24 سال کی، ہم کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، آپ نے کہا اقعد فإنه عمر، ارے بیٹھ جا، تجھے پتہ ہے یہ عمر بن عبد ود ہے، 100 جنگیں لڑ چکا تھا، کسی میں شکست نہیں کھائی تھی۔ تیسری دفعہ اس نے پھر نعرہ لگایا کدھر گئے تمہارے جنت کے شوق، نکلتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ انا لہ، میں جاتا ہوں۔ آپ نے کہا انہ عمر، اب حضرت علی بولے وَإِنْ كَانَ عمر، یا رسول اللہ عمر ہے تو کیا میں نے جامع تو دے ہوتے، تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ۔ تو انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیک غابات کریہ المنظرا وفیہم بالساعق السنظرا
یہ شعر پڑھتے ہوئے نکلے، میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر شعر کو کہتے ہیں، شعر۔ میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، میرا وار ناپ تول کے لگتا ہے اور پورا پورا تول کے دیتا ہوں، میں کمی نہیں کرتا ہوں۔ تو دونوں لوہے میں تھے، تو عمرو بن عبد الود نے کہا کون ہو؟ یہ بچے سے، وہ پہلوان۔ آپ نے کہا میں علی ہوں۔ تو اس نے کہا علی بن عبد مناف، آپ کے پردادا کا نام لیا، علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف، تو بن ہاشم بن عبد مناف، علی بن ابو طالب بن عبد المطلب اور بن ہاشم بن عبد مناف، چوتھا دادا۔ کہ تم علی بن عبد مناف ہو؟ کہ نہیں، میں علی بن ابی طالب، رشتہ قریب تک۔ ارے وہ بھتریا تو کدھر آ گیا، بھتیجے تو کدھر آ گیا؟ ارے نہیں، جا 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 جا، محمد سے کو کوئی اور بھیجے، تو اپنا بچہ ہے، تجھے قتل کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے فرمایا پر میرا جی چاہتا میں تیری کھوپڑی اڑا دوں۔ وہ اس کو غصہ چڑھ گیا، تو اب وہ اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی۔ اب دونوں کی کبھی تلوار ٹکراتی، کبھی ڈھال ٹکراتی۔ یہ میں ڈھال بتا رہا تھا کہ ایک ہتھیار تھا جس سے دشمن سے بچاؤ ہوتا تھا، تو وہ ڈھال لوہے کی ہوتی تھی، اس پر چمڑا چڑھا دیتے تھے یا کبھی کوئی اور چیز لگا دیتے تھے اور مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ کا نبی دعا میں لگ گیا کہ یا اللہ علی کی مدد فرما، آگے ایسا شاہ سوار ہے جس نے آج تک شکست نہیں کھائی۔ تو اس طرح دونوں کی جنگ تھی کہ شجاعت بھی اش اش کرو، اور آخر عمرو بن عبد الود نے جو مارا زور کا ہاتھ تلوار کا، تو آپ نے ڈھال آگے کی، انہوں نے ڈھال کو دو ٹکڑے کر اور آپ کے کندھے پہ آ کے لے، اور کندھے پہ لگ کے زور ٹوٹ گیا اور یوں پھسل کے لگی، زخمی کر گئے۔ اب اللہ کے شیر نے آگے بڑھ گئے، اللہ اکبر کہہ گئے، مارا تلوار کا ہاتھ، انہیں ڈھال آگے کی اور ڈھال کو کاٹا تلوار، اور کندھے پہ اس طاقت سے لگی کہ اس کو چیرتی ہوئی یہاں سے آ کر دو ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک۔ مولا علی من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اس لیے حضرت علی کو مولا علی کہتے ہیں، باقی صحابہ کو حضرت ٹھیک ہے نا، علی کیسا لگتا ہے؟ مولا علی، مولا علی۔ یہ آپ کی شان میں صرف واحد ہستی ہیں جن کے لیے میرے نبی نے یہ لفظ استعمال، من کنت غدیر خم پر، حج سے واپسی پر، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا، یعنی جس کا میں آقا ہوں علی اس کے آقا ہے، تو اس لیے مولا علی کہا جاتا ہے، مولا علی مولا۔ تو آج مولا علی نے کام کر کے دکھا دیا، ایک وار مارا، دو ٹکڑے کر کے پھینکا، تو اس کے لاش کے ایک ٹکڑے پر پاؤں رکھ کر کہا علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم اخروا اصحابي عبد الحجارة من صفاهة رأيه وعبدت رب محمد لصوابي وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر غزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب في البدي في البدي اشار پڑھ اس کے لاش پہ پاؤں رکھا کہ شاہ سواروں کو بتا دو کہ جب میرے پر حملہ ہوتا ہے تو شیر خدا یوں جواب دیا کرتا ہے کہ وہ کھوپڑی نہیں اڑاتا، وہ دو ٹکڑے کر کے پھینک دیتا ہے۔ تو ڈھال میں بات کرتا، ڈھال تو واقعہ مولا علی کا واقعہ بیچ میں آ گیا، تو وہ ڈھال تھی دشمن سے بچاؤ کے لیے، انسانی دشمن۔ شیطان صرف واحد دشمن ہے جس کو اللہ نے کہا سب سے بڑا دشمن، انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اب اس سے بچاؤ کے لیے بھی تو کوئی ہتھیار چاہیے، کوئی ڈھال چاہیے، تو میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا تمہیں ایک عمل دیتا ہوں جو شیطان کی تلوار کے سامنے، نیزے کے سامنے، تیر کے سامنے، اس کے کلہاڑے بھالے گرز کے سامنے آگے کرو گے تو شیطان کے سارے ہتھیار بکھر جائیں گے، ریت بن جائیں گے، اور وہ ڈھال کیا ہے؟ وہ ہے روزہ۔ وہ ڈھال کیا ہے؟ وہ ہے، بولو بولو بولو۔ اب حدیث سنو، میں نے خطبے میں پڑھی، میرے نبی نے فرمایا الصوم جنہ، الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔
اس کو آگے کر، پھر شیطان کا ہر وار دیکھے گا بکھر جائے گا۔ نماز ڈھال نہیں ہے، حج ڈھال نہیں ہے، زکوٰۃ ڈھال نہیں ہے، ذکر تلاوت ڈھال نہیں ہے، تہجد نوافل ڈھال نہیں ہے، صدقات خیرات تبلیغ ڈھال نہیں ہے، علم درس تدریس تصنیف تالیف ڈھال نہیں۔ ایک عمل ڈھال ہے، بس ایک، وہ کیا ہے؟ روزہ۔ وہ کیا ہے بھائی؟ میرے نبی جیسے روزے کا اہتمام کرتے تھے، کسی عمل کا نہیں کرتے تھے۔ اب تو شعبان چل رہا ہے، آج 24 یا 24 تاریخ ہو گئی۔ آج رجب کا مہینہ آتا تھا، رجب کا چاند دیکھ کر آپ کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ 2 مہینے پہلے تیاری شروع کرتے تھے، 2 مہینے پہلے۔ حج کی تیاری 10 دن پہلے شروع، صرف 10 دن، 2 ہفتے، 24 ذوالقعدہ کو مدینہ سے چلے اور حج کی، اور 2 میں یا اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، یا اللہ ہمارے شعبان میں برکت دے، اور یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ یہ دعا کیا کرتے تھے؟ کسی مہینے کے لیے یہ دعا نہیں، کسی عمل کے لیے یہ دعا نہیں۔ رمضان میں روزے کے لیے کیا دعا ہے؟ یہ واحد اللہ کا امر ہے جو اکٹھا ایک جگہ آیا ہے، پھر پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 سورہ بقرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سے لے کر آگے۔ میرے نبی منبر پہ آئے اور بڑے زور سے کہا وہ کون آ رہا؟ اگر میں ایک دم، میں تو تمہیں پتہ ہے کہ میں حدیث سنا رہا ہوں، اگر میں بیٹھے بیٹھے کہا وہ کون آ رہا ہے تو تم سارے کیوں دیکھنا شروع کر دو، ہے نا ایسے بات؟ یہ کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، تو اب سب کا منہ ادھر ہو جائے گا۔ تو میرے نبی نے یہ کیا، منبر پہ کھڑے ہو کر کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو سارے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آپ نے پھر کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر ادھر ادھر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آئی، وحی آسمان سے؟ آپ نے کہا نہیں۔ عدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا اور آپ نے دیکھ لیا وہ آ رہا ہے تو ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کا مہینہ الذی کتب فیہ الصیام کی بجائے کہا الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ عجب آیت ہے، عجب ہے۔ کہنا تو ہے جیسے پیچھے آ رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ایاما معدودات، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا تھا، چند دن کی مشقت ہے، برداشت کر لو۔ تو دیکھو اللہ ہمیں بھوکا رکھ کے پیاسا رکھ کے کیا تیار کریں، کس کے لیے تیار کر رہا ہے؟ شیطان۔ جب گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا تو اسے بھوکا رکھا جاتا تھا اور اس کے پیاسا رکھا جاتا تھا اور اس کے سامنے خون جانوروں کا بہایا جاتا تھا تو اس کا خوف نکلے۔ ہمارے بچپن میں 60s میں جب کچی سڑکیں گاڑیاں نہیں تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے رکھتے تھے، بڑے ان کا شوق تھا گھوڑوں کا، تو بہت خوبصورت قسم کے گھوڑے ہوتے تھے۔ اب ان گھوڑوں کو جب تیار کرتے تھے آدمی، وہ کچھ لوگ تھے جو اس کے ماہر ہوتے تھے، تو ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے وہ ان کو نا رسی گلے میں ڈال کے نا چکر دلا کے بھگا رہے بھگا رہے بھگا رہے بھگا رہے، پھر ان کے پیچھے لکڑی باندھ کر اس کے اوپر ان کو بھگا رہے۔ کس کے لیے تیار کر رہے تھے؟ سواری کے لیے۔ پہلے دن زین رکھ کے بیٹھو گے تو گھوڑا اچھال کے تمہیں زمین پہ پھینکے، تو اس کو اس مرحلے سے گزارتے تھے۔ جب وہ گھوڑا اس کے لیے تیار ہو جاتا تھا، غور سے سننا، تو اس کو کہتے تھے خیل صائمون، خیل صائمون، جنگ کے لیے تیار گھوڑا، جنگ کے لیے تیار گھوڑا۔ میرا اللہ روزے رکھوا کے کیا کر رہا ہے؟ شیطان سے جنگ کے لیے تیار ایمان والا۔
شیطان سے لڑنے کے لیے تیار ایمان والی، شیطان سے لڑنے کے لیے تیار ایمان والا، کہ جیسے گھوڑا جب وہ جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر تلوار اور نیزے اور تیر اور چیخ و پکار اور خون کی ندیاں، اس سے وہ بے پرواہ ہو کے مالک کے ساتھ چلتا ہے، ایسے ہی جب روزہ رکھنے والا روزہ صحیح رکھتا ہے تو شیطان دنیا کے سارے گناہوں کے داؤ پیش لے کر آتا ہے اور اس کا ہر وار روزے کی ڈھال سے وہ خطا کر دیتا ہے، اور شیطان کی تلواریں ٹکراتی ہیں، نیزے ٹکراتے ہیں اور تیر ٹکراتے ہیں، اور روزہ کی ڈھال انہیں پاش کر کے واپس پھینک دیتی ہے۔ خیل صائم، کہ روزے دار گھوڑا، کہ روزے کا گھوڑا کیا ہے؟ جنگ کے لیے تیار گھوڑا۔ دوسرا جہاں سے صوم کا لفظ آیا ہے، سامت الریح، عرب میں طوفان چلتے تھے، ریت کے طوفان، اور جس سے راستے گم، آنکھیں مرچیں اور سارے خیموں میں مٹی ریت، تو وہ بگولے اور طوفان، جب وہ ہوا تھم جاتی تھی تو کہتے تھے سامت الریح، سامت الریح، ہوا کے طوفان تھم گئے، ہوا کے طوفان تھم گئے۔ ایک ایمان والے کے اندر گناہوں کے طوفان اٹھتے ہیں، کبھی غیبت کے، کبھی بہتان کے، کبھی جھوٹ کے، کبھی بدکاری کے، کبھی فحاشی کے، کبھی رشوت کے، کبھی غفلت کے، کبھی نادانی کے، کبھی تکبر کے، کبھی غصے کے، کبھی ماں باپ کی نافرمانی کے، کبھی لوگوں کے بے کرانی کے، کبھی سود کے، کبھی رشوت کے، کبھی بہتان بازی کے۔ یہ طوفان ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ روزے سے ان کو روکتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں سام الرجل، سام الرجل، سام المرأة، سامت المرأة، کہ ایمان والے کے اندر گناہوں کے طوفان رک گئے، ایمان والی کے اندر گناہوں کے طوفان رک گئے، اور روزے کی ڈھال نے اس کو بچا لیا۔ بھائیو، چند دنوں کے بعد وہ عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے جس کو میرے نبی یوں اہتمام فرماتے تھے، اور انتہائی خوشی سے اس کا استقبال فرماتے تھے۔ مہمان کے آنے کی خوشی منائی جاتی ہے اور مہمان کے آنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرے نبی رمضان کو ایسے لیتے تھے جیسے میزبان مہمان کو لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کا نام عربوں سے رکھوایا: شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان۔ یہ تو عربوں نے نام رکھے۔ رمضان بھی دیکھنے میں عربوں نے رکھا ہے، لیکن یہ تو قرآن نے رکھ دیا تھا، ابھی زمین آسمان بھی نہیں بنے تھے، اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بات چھوٹ گئی تھی، اللہ نے کہنا تھا، اللہ نے پیچھے کہا کہ تم پہ روزے فرض ہوئے، اب آیا شہر رمضان، آ گیا رمضان کا مہینہ، تو پھر اس میں کہا الذی انزل فیہ القرآن، اس میں روزے کی بجائے قرآن کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ رمضان کے لفظ کے ساتھ روزے کو نہیں جوڑا، اس کے ساتھ قرآن کو جوڑا ہے کہ یہ ایک طرف اشارہ ہے۔ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں ہوتی ہیں، ساری، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، آدم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، جتنے ہیں مختلف تاریخوں میں اتارے گئے۔ تو ہمارے نبی پاک پر 21 رمضان پیر کی رات جبریل اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر آئے، اور وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو اس میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو میرے نبی رمضان میں جبریل آتا تھا، اور آپ اور جبریل مل کر قرآن کا دور کرتے تھے، مل کر جبریل پڑھتے میرے نبی سنتے، میرے نبی پڑھتے جبریل سنتے۔ اور جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا اور قرآن کا 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا اعتکاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتاری، گویا رمضان کی بڑی عبادت وہ قرآن ہے، رمضان کی بڑی عبادت وہ قرآن ہے۔ اور قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے ساتھ جی لگانا، قرآن کے ساتھ دل لگانا،
میرے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ فَإِنَّهُ مَاحِدٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ وَشَفَّاعٌ، اللہ اس کی شفاعت کو بھی قبول کرتا ہے، اس کے جھگڑے کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس میں قرآن کو، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، پھر اللہ نے ہمارے نبی کی طفیل روزے میں ہمارے لیے اچھا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا۔ جل جانے کا یہاں کیا مناسبت ہے؟ آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور روزے کی بھوک کی آگ میں گناہ جلتے ہیں، اس لیے رمضان کہتے ہیں۔ اور پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک پچھلے جو 330 دنوں کے گناہ ہیں وہ آخری روزے میں سب ختم کر دیے جاتے ہیں، جلا کے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کپڑا پانی سے دھلتا ہے، آگ میں ڈالو تو جل جائے گا، لوہا آگ میں صاف ہوتا ہے، پانی میں ڈالو تو ویسے کا ویسا رہے گا، ایسے ہی انسانوں کے گناہ یہ روزے کی بھوک کی آگ میں جلتے ہیں، پیاس کی آگ میں جلتے ہیں، اور اللہ اس کو پاک صاف کر کے ایسے دھول دھلا کے کھڑا کر دیتا ہے، جاؤ تیرے سارے معاف کر دیے، اور اس کے سر پر اور ایک مکھی کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ نے پہلی امتوں پہ روزہ فرض کیا 24 گھنٹے، تراویح نہیں تھی۔ ہمارے اوپر روزہ فرض کیا سحری افطاری پلس تراویح، ان کو تراویح نہیں دی، 24 گھنٹے ہے روزہ۔ ہمیں آسانی کی ساری رات کی چھٹی دے دی اور قیام اللیل، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں نا، رات کی نماز، رات کی نماز۔ پہلا روزہ ہوتا تھا افطاری کرو، آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا 24 گھنٹے۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ، یہ اونٹ چرانے والے تھے، گھر پہنچے، بی بی سے پوچھا کوئی افطاری ہے؟ وہ کہنے لگی کوئی نہیں ہے، میں لے کے آتا ہوں۔ یہ تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے افطاری کے انتظار میں، ان کو نیند آ گئی، ان کی بیگم کو دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا، ٹائم روزے کا تھوڑا سا گزر گیا۔ جب وہ آئیں اور دیکھا کہ وہ تو سوئے پڑے ہیں تو ان کا ویل لک یا ابن سرمہ، ارے ابن سرمہ تو مارا گیا۔ ان کی آنکھ کھل گئی، کیا ہوا؟ اگلا روزہ شروع ہو۔ اب پہلے بھی کوئی ساڑھی طرح تو نہیں روٹیاں پاڑ کے روزے رکھ دیں، تم نہیں جاؤ پراٹھے پہ، بھوک نہ لگے، ارے اتنا کھاؤ کہ بھوک لگے۔ لوگ زیادہ بیمار ہو جائے، رمضان کا تو مطلب ہے کہ صفائی ہو، یہ اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ شہری میں پراٹھے تم نہیں جان دینا اور افطاری سموسے کھا کھا تباہی پھیر دینا، تو اب ہضم کیسے ہوگا؟ وہ رات کو بھی کوئی 2-4 کھجوریں کھا کے روزہ رکھا ہوگا، تو اب جب ظہر کی نماز میں مسجد میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو جب آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا، کہا جی وہ 8 پہرا روزہ رکھ لیا بے ہوش ہو۔ تو اللہ کے نبی کو بہت صدمہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہہ دیا چلو میرے حبیب اجازت، ساری رات کھاؤ۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ میرا روزہ تھا اور میں بیوی سے ہم بستری کر۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ایک غلام آزاد کر، کفارہ۔ وہ کہنے لگا میں آپ غلام ہوں، میں کتوں آزاد کر، غریب آدمی۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہ میں آپ مسکین ہوں، میں 60 کتوں روٹی کھاؤں۔ آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے ہے چند چڑھ ہے، 60 روزے میں کی کر۔ آپ نے فرمایا چلو بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک صحابی آئے، کھجور کا ٹوکرا لے، کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، کسی کو دے دیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا بھائی او کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہ یہ ہے لے جا صدقہ، اور مدینے میں 60 گھروں کو گن کے تقسیم کر۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، آپ میرا جرمانہ میرے تے ہی حلال کرو، میں ہی کھا لوں۔ میرے نبی اتنا ہنسے اس پر کہ آپ کے یہ دانت نظر آنے لگے۔ کرام نے کہا اچھا چل تیرے لیے حلال ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اچھا بھائی ہماری طرف سے اجازت ہے، رات کو کھاؤ پیو، بیویوں کے ساتھ لیٹو، جو مرضی کرو، لیکن جب سفیدی نظر آئے صبح صادق کی تو پھر کھانا بھی حرام اور بیوی بھی حرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی کر دی کہ ہمارے روزے کو یوں سحری افطاری میں تبدیل کر دیں، اور رات کی تراویح دے دی، رات کی قیام اللیل جس کو کہتے ہیں، اس کو اتنا قیمتی بنا دیا چونکہ وہ بڑا مشکل ہوتا، خاص طور پر گرمیوں میں، اور خاص طور پر جب سحری نال افطاری کے ساتھ کشتی کی ہو، پھر تو نماز پڑھنی ہوتی ہے، تراویح کہاں پڑھنی، تو رہ
بوتلاں پی جاندے ہیں، 5 سموسے کھا جاندے ہیں، نال مچھی دا پیس، نال مرغی دا پیس، نال مٹھائی بھی، نال حلوہ بھی، نال سیونا بھی پے ہوندے نہیں۔ ہن تراویح کتھے تو کل نماز ہی نہیں پڑھی جاونی، تراویح اس کی پڑھی۔ ہلکا سا کام کرو تراویح میں، افطاری میں ہلکا سا تراویح پڑھ لو، اس کے بعد جو مرضی کھانا ہے کھا لو۔ اگر تم نے دبا کے کھایا نا افطاری میں، پھر تو تم نہ مغرب پڑھ سکو گے نہ عشاء پڑھ سکو۔ ہلکا رکھو اپنے آپ، ٹھنڈا نہ پیو، سادہ پیو۔ تراویح کے بعد ٹھنڈا پینا ہے ٹھنڈا پیو، گرم پینا ہے گرم پیو، جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن افطاری کو ہلکا کرو تاکہ آپ میجے پر بوجھ نہ پڑے اور آپ نماز بھی آسانی سے پڑھ سکیں تراویح۔ اب چونکہ یہ ایک مشکل عمل تھا تو اللہ نے اس کا اجر بڑھا دیا، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے۔ امت کا ایک حصہ ہے جو 8 تراویح پڑھتا ہے، تو ہم مسائل میں نہیں پڑھتے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ٹھیک، اور ہم 20 پڑھتے ہیں، اور جو جمہور اور سواد اعظم ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ باقی اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ اس سے اوپر پڑھیں گے تو بدعت ہو جائے گا، اس سے اوپر پڑھیں گے تو ناجائز ہوگا۔ رات کی نماز ہے مسنا 2 نفل ہیں، جتنے مرضی پڑھو۔ مدینے اس کے اللہ کے نبی کے اور حضرت عمر کے وصال کے بعد مکے والے تراویح کیسے پڑھتے تھے؟ 4 تراویح پڑھ کے 1 طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھ کے طواف کرتے تھے، تو 5 طواف اور 20 تراویحاں، ان کی ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی۔ مدینے والوں نے مشورہ کیا کہ وہ تو ہر 4 کے بعد طواف کرتے ہیں، ساڑھے کل تو طواف ہے نہیں، آپ کی کریے، تو انہوں نے 20 کی 40 کر دیا۔ تو کافی زمانہ تک مدینے میں 40 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ تو اس کی کوئی ایسی حد بندی کہ اس سے اوپر کریں گے تو بدعت ہے، اس سے اوپر کریں گے تو ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ شیخ عطیہ سالم ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب سے سنا رہا ہوں صلاۃ التراویح، کہ بہت سے لوگ 8 تراویح پڑھ کے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی سو جاتا ہے، کوئی قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے، سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے، تو اس پر انہوں نے پوری کتاب لکھی کہ اللہ کے بندو ایسے پاگل بیوقوف مت بنو، ساتھ نماز کی شرکت کرو کہ میرے نبی کی طرف سے وسعت ہے، گنجائش ہے۔ یہ کوئی فل سٹاپ نہیں لگا دیا کہ بس 8 تراویح کے بعد تراویح کوئی نہیں، اور 20 کے سے زیادہ پڑھے۔ مدینے والوں نے 40 پڑھی ہیں کئی 100 سال، اور قیمت بڑھا دی کیسے؟ ہر سجدے پہ 1500 نیکی۔ یہ اسماعیل مسجد کتنی بڑی ہے ماشاءاللہ، فیصل آباد کی سب سے بڑی مسجد۔ یہاں ہمارے شورا والے ایک چھوٹا سی چٹ لگا دیں کہ جو اسماعیل مسجد میں تراویح پڑھے گا 1500 نہیں، صرف 150 روپیہ فی سجدہ دیا جائے گا۔ ایتھے ویکھیا جائے کراچی تو بھی لوگ آئے بیٹھے ہیں، پشاور دے پٹھان پہلے پہنچے ان کے دگا ہمارا جگہ ہے، صرف 150 روپیہ لا دیں۔ انشاءاللہ مسجد اسماعیل آندن بڑی بڑی ایک بندے دی جگہ نظر آ جائے تو میں نے لتر مارے۔ اور میرا نبی خوشخبری سنا رہا ہے 1500 نیکی، 20 تراویح 60,000، پھر 7 وتر 3 ہیں تو 6 سجدے ان کے ہیں، 9000 وہ ہیں، تو 69,000۔ بیچ میں کوئی سجدہ آ گیا، سجدہ تلاوت اس کی الگ ہیں، تو تقریباً روزانہ ہر ایمان والا 70,000 نیکیاں گھر لے جا سکتا۔ اور ایک نیکی کی قدر قیامت جیسے آج 1 روپے کی قدر ہوتی ہے تو خزانے بنتے ہیں، ایک نیکی کی قدر وہاں نظر آئے گی کہ ایک نیکی پہ کیا کیا خرچ۔ 1 نمبر پہ بچے نہیں فیل ہو جاتے، 1 ووٹ پہ سیاسی لوگ ہار جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، ایسے ایک نیکی پہ بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، بلندی اور پستی کی۔ تو اللہ نے رات کی نماز بنائی، اس امت کو تحفہ دیا۔ الذی انزل فیہ القرآن میں اشارہ ہے کہ قرآن کے ساتھ دل لگاؤ، کھڑے ہو کے قرآن سن۔ سفری آدمی ہو تو اب ماشاءاللہ اللہ نے فضا بنا دی ہے، 10 دن میں سن لو، ہفتے میں سن لو، 15 دن میں سن لو، کہیں تمہارا آنا جانا لگ رہا ہے۔ اول تو یہ کہ اپنے سفر بند کرو۔ یہ بدر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھا، فتح مکہ اللہ نے رمضان میں رکھا، یعنی اسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد دکھائی اس کے لیے اللہ نے رمضان کو چنا، اور قریش کی ذلت کو اللہ تعالیٰ نے جو دکھانا تھا تو رمضان کا چنا۔ تو رمضان میرے نبی کے دین کو لے کر پھرنے کی خوبصورت مثال ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھ کیا، یہ نہیں کہا رمضان کے بعد کریں،
رمضان کے اندر ہی سفر ہوا ہے، اور مکے کا سفر تو لمبا سفر ہوا ہے، اور آپ نے عصفان پہنچ کے روزہ افطار کر دیا، پانی منگوایا، سب کے سامنے ایسے پی لیا، سب نے دیکھا 10,000 کا لشکر، بہت سے صحابہ نے افطار کر دیا اور بہت تھوڑوں سو نے افطار نہیں کیا۔ شام کو آپ نے فرمایا جب اترے اور خیمے لگائے، کس نے؟ جن کے روزے نہیں تھے، جن کے روزے تھے وہ سفر گرمی وہ گر پڑے، اور جن کے روزے نہیں تھے انہوں نے سارا کام کیا۔ تو آپ نے کہا آج روزہ چھوڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کی جو بات ہے وہ تو ہے رمضان میں اللہ کے پیغام کو لے کے نکلنا، کہ بدر کی یاد تازہ ہو، فتح مکہ کی یاد تازہ ہو۔ میرے نبی مکہ سے نکلے جب غار ثور سے، تو آپ نے مکے کو دیکھا تو ٹمٹماتے چراغوں کی لو میں تھوڑے تھوڑے وہ نظر آ رہی تھی۔ تو آپ نے مکہ کو، اے مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی یخرجون منک لما سکنت غیرک، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو اللہ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے حبیب جس رب نے تجھے قرآن دیا وہ رب تجھے مکہ عزت کے ساتھ واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ اس عزت کے ساتھ لے کر آئے، اور ابو سفیان جو بڑے زوروں میں تھا آج ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں شرم کی وجہ سے، اور میرے نبی کا 10,000 کا لشکر وہ مکے میں ایسے آگے پیچھے داخل ہو رہا ہے، خالد بن ولید 1,000 کو لے کر، اور ان کے پیچھے زبیر بن عوام، ان کے پیچھے ابو ذر غفاری، ان کے پیچھے بشیر بن شیبان، ان کے پیچھے بنو کعب، ان کے پیچھے بریدہ بن حسیب، ان کے پیچھے ابو واقد اللیثی، ان کے پیچھے ماقل بن سنان الاشجعی، ان کے پیچھے صعب بن جفامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 سردار، 10 لشکر، اور آپ نے 5,000 کی ٹولیوں کو 10 لشکروں میں تقسیم کیا۔ اور جب ابو سفیان پہاڑی پہ کھڑا کیا ہوا تھا، جب وہ قریب سے گزرتا کہتے اللہ اکبر، تو ابو سفیان کہتا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو عباس کھڑے کہ یہ خالد ابن ولید جا رہا ہے، اچھا وہ چھوکرا سردار بن گیا۔ پھر پیچھے زبیر کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ زبیر جا رہا ہے، اچھا وہ تیری بہن کا بیٹا؟ عباس کہنے لگے ہاں۔ پیچھے بنو غفار تھے، ابو ذر غفاری کہ یہ کون جا رہے ہیں؟ کہ یہ بنو غفار ہیں۔ تو میرا نال کی تعلق واسطہ بھی تلوارہ لے کے چڑھا ہے، تو ہر ایک بھروسہ سے تبصرہ کیا۔ تو جب یہ میں نے جو ابھی آپ کو نام بتایا 10 صحابہ جب لشکر کو لے کے آگے چلے گئے تو پیچھے 5,000 کا پورا اکٹھا لشکر میرے نبی کا تھا۔ آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف اسید بن حزیر تھے، اور آپ کے پیچھے اسامہ بن زید تھے، اور آپ کے ساتھ جو پیدل چل رہے تھے وہ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف تھے، اور آپ کا سر یوں نیچے لگا ہوا تھا، اونٹ کے پالان کے ساتھ یوں سر لگا ہوا تھا، اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ آپ دعا پڑھ رہے تھے، آج میرے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ تو جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، جب سعد بن اور حضرت عمر صفوں کو ٹھیک کر رہے تھے اور گھوڑوں کے اونٹوں کا غبار اڑا تو غبار میں حضرت عمر کی کڑکدار آواز آ رہی تھی، تو ابو سفیان کہنے لگا یہ کون زور زور سے بول رہا ہے؟ تو عباس کہنے لگے یہ عمر بن خطاب ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ بنو عدی بھی بڑے چودھری بن گئے۔ حضرت عمر کا قبیلہ ذرا چھوٹا تھا، اتنا بڑا قبیلہ نہیں تھا، تو یہ بہت بڑے قبیلے کا بنو امیہ کا تھا ابو سفیان، تو کہتا اچھا بنو عدوی چودھری بن گئے ہوں۔ تو سعد بن عبادہ انصار والے جھنڈا ہاتھ میں، دونوں ابو سفیان کو دے کر کہا ابو سفیان آج قریش کا خون بہے گا، الیوم یوم الملحمہ، آج مکے کی حرمت کو قربان کیا جائے گا، الیوم تستحل الحرمہ۔ ابو سفیان تو کانپنے لگا، لبے مارے گئے۔ پیچھے اللہ کے نبی آئے، پیچھے سے وہ آ رہے تھے، تو مہاجرین آگے تھے، انصار پیچھے تھے، کچھ ملے جلے تھے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا جھنڈا تھا جس میں وہ چل رہے تھے۔ اور ایک وہ دن تھا جب میرے نبی 3 آدمیوں کو لے کے خفیہ چھپ کے بھاگ رہے تھے، اور آج وہ دن ہے کہ میرے نبی 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور مہینہ رمضان ہے، اس لیے بھائیو گھر کوئی نہ بیٹھو، سارے ہی نکلو کہ اللہ تعالیٰ مکے جیسی فتوحات زندہ کر دے، بدر کے اللہ تعالیٰ مار کے زندہ کر دے۔ بے شک بندگی کا اور اللہ کے راستے کا سفر اور اس کے اس سفر کی تھکاوٹ
تھک کے سو جانا تمہارے گھر کے ساری رات کے نفلوں سے بہتر ہے۔ تو جب آپ گزرے تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے؟ ہم نے کہا لا بل الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے آپ کے جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے آج خون بہانے کا دن ہے۔ تو عثمان اور عبد الرحمن بن عوف ساتھ چل رہے تھے، پیدل ساتھ چل رہے تھے، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں سعد پر خطرہ ہے، گرم مزاج ہے، کہیں ان کی تلوار چل نہ جائے تو آپ ان سے جھنڈا واپس لے۔ سعد بن عبادہ جیسے سے جھنڈا واپس لینا کوئی سوکھا کام کوئی نہ، وہ اتنے زیادہ غیور تھے کہ ان سے جھنڈا لینا ایک مشکل ترین کام تھا۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی نے بھی سیاست کو کون روکتا ہے؟ جو آج کی سیاست ہے اس کو روکتے ہیں کہ یہ تو منافقت ہے سر۔ میرے نبی نے کیا کام کیا؟ ان کے بیٹے کو بلایا، قیس بن سعد، کہا قیس ابا سے کہو جھنڈا تمہیں دے دے۔ اب باپ بیٹے کو دے دے تو دیونا ہی دیونا ہے، اب پترا سارا کچھ توڑا سامبو ہن بہو شیخ نہیں آندے پترو ہن چوکی تے بہو ہن پیڑھی تے بہو تے ہن گلے نو سامبو تے چابیاں نو سامبو، بڈھے ہو گئے تساں کرو، کرتے نہیں ہیں؟ ہاں میرے نبی نے کہا قیس ساتھ سے کہو جھنڈا تمہیں دے دے، بیٹے کو دیتے تو کوئی تکلیف نہیں۔ تو قیس نے پیچھے سے دوڑ لگائی، کہا ابا ابا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جھنڈا آپ میرے حوالے کر دیں۔ اب یہ جو جھنڈا تھا نا یہ اعزاز دنیاوی نہیں تھا، یہ دینی اعزاز تھا، نبی کا دیا ہوا۔ تو لہذا اس میں سعد بن عبادہ کی غیرت آڑے آئی کہ جنت میں ایثار نہیں ہے، جنت میں تو آگے بڑھنا ہے۔ ایثار کا مطلب اچھا بھی نیکی تو کر لا میں نہیں کرتا، نہیں ہے تو بھی کر میں بھی کروں، میں تجھ سے زیادہ کروں، میں تجھ سے زیادہ کروں۔ تو لہٰذا یہاں یہ معاملہ تھا کہ میرے پاس نبی کا جھنڈا ہے، تو کہنے لگے سنو جاؤ اللہ کے نبی سے نشانی لے کر آؤ کہ انہوں نے کہا ہے، تو پھر میں جھنڈا حوالے کروں گا ورنہ نہیں۔ وہ پیچھے دوڑے یا رسول اللہ وہ ابا کہہ رہے ہیں کوئی نشانی دیں، تو آپ نے اپنی پگڑی اتاری، کہ یہ میری پگڑی لے جا کے دکھا۔ تو جب وہ پگڑی لے کر آئے تو انہوں نے چھڑانگ لگائی اونٹ سے اور ایک دم جھنڈا اپنے بچے کے حوالے، بیٹے کو دیتے تو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ رمضان ہے، یہ رمضان ہے، اس میں اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی۔ کسی امت کو شب قدر نہیں ملی، ہمیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قرآن کا انداز ہے، تمہیں کیا خبر، ادراک ما سکر، ما ادراک ما الحق، ما ادراک ما القارعہ، ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر وہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ تو اللہ اب جواب دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میں قربان جاؤں اللہ کے، قربان جاؤں، قدر کے جتنے مطلب تھے نا سارے اس چھوٹی سی صورت میں بیان کر دیا۔ قدر ہم نے اس سے لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کیا ہے تمہیں کو خبر ہے؟ فیصلہ بات بارو نہیں ہے اللہ کوئی نہیں خبر، کیسا پھر سنو میں بتاتا ہوں۔ اب قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے قیمت، قدر کا ایک مطلب ہے قیمت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جس کی قیمت 1000 مہینوں کی بندگی سے بھی زیادہ ہے۔ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے عظمت شان، عظیم الشان۔ تو اس معنی کے لحاظ سے جواب دیا تنزل الملائکۃ والروح، کہ یہ وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس میں جبریل بھی زمین پر آتا ہے، فرشتے بھی آتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی ہے تنگ پڑ جانا، وَيَقْدِرْ تنگ پڑ جانا۔ تو تنگ پڑ جانے کا یوں مطلب بیان کیا ہے کہ اس رات اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہ صحن اب تنگ پڑ گیا تو اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور قدر کا ایک معنی ہے حد، حد الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، حد بندی، حد براری۔ تو اس کا معنی بھی بیان کیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ قدر یہ اس کی حدود کیا ہیں، کہ اس کی حد ہے صبح صادق تک، مغرب کا سورج ڈوب کر صبح صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ ایک رات جو جاگ جائے گا 80 سال 83 سال کی بندگی سے بہتر اس کا اجر پائے گا۔ پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی، ہمیں یہ رات ملی۔ پہلی امتوں کو تراویح نہیں ملی، ہمیں تراویح ملی ہے۔ پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی،
ہمیں سحری ملی ہے۔ اور عجب بات ہے کہ اللہ، حالانکہ ہم تو اپنی بھوک مٹا رہے ہیں، اور میرا نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت اتارا، پیٹ اپنا بھرا جاتا۔ ارباز بن ساریہ، علی بن ابی طالب، مقداد بن اسود اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں حضرات سحری کھا رہے ہیں اور بکرے کی سری پکی ہوئی۔ بلال آتے ہیں، یا رسول اللہ صبح ہو گئی، میں جا رہا ہوں اذان دینے۔ ابھی صبح ہوئی نہیں تھی، آپ کھاتے رہے، آپ کو تو اندر بیٹھ کے بھی پتہ ہوتا تھا تو کھاتے رہے۔ بلال اوپر چڑھے اذان دینے کے لیے تو پھر نیچے آ گئے کہ جا کے دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا بند کیا کہ نہیں کیا۔ اندر آئے تو بھی آپ کھا رہے تھے، تو ان کے منہ سے نکلا واللہ لقد اصبحت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا بلال صبح نہیں ہوئی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑے، اللہ نے صبح کو جلدی نکالا، تیری قسم جھوٹی نہ۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح نے ظاہر ہی نہیں ہونا تھا۔ اور میں قربان جاؤں، میرے نبی سحری ایسے وقت میں کھاتے تھے کہ آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا اور اذان ہوتی تھی، اور افطاری اتنی جلدی فرماتے تھے، ادھر سورج ڈوبتا تھا اور ادھر لقمہ منہ میں جاتا تھا، اپنی امت کے بھوک کو کم کرنے کے لیے، بھوک کا ٹائم کم کرنے کے لیے سحری آخر میں، افطاری فوراً۔ ایک آدمی سفر میں ہے تو ایک آدمی چوٹی پہ کسی ٹیلے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، آپ مدینے میں ہیں تو ایک چھت پہ ایک آدمی کھڑا ہوتا، جو ہی سورج نیچے جاتا وہ کہتا یا رسول اللہ، تو ساتھ ہی آپ کھجور منہ میں جاتے یا پانی منہ میں جاتے۔ کبھی آپ کھجور کھا کے افطار فرماتے، کبھی پانی پی کے افطار فرماتے۔ آپ کی زندگی میں 9 رمضان آئے، جن میں 2 رمضان 30 کے مہینے کے تھے اور 7 رمضان 29 کے مہینے کے تھے، اور ایک رمضان میں ایک روزہ سب سے غلط ہو گیا۔ اس دن تھے بادل، تو یوم العین یوم الغین ہماری کتاب ہے، اس کی عبارت ہے کہ جس دن بادل ہوں اس دن جلدی کرو جلدی کرو۔ تو وہ بادل تھے تو سب نے روزہ افطار کر لیا، مغرب کی تیاری کر رہے تھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا تھا، تو پھر یہ روزہ سب کا اجتماعی قضا ہوا۔ تو پھر عید کے بعد سب نے یہ اس روزے کو دہرایا، اس روزے کو دہرایا، کیونکہ ہماری طرح گھڑیاں تو تھی نہیں، اور پھر ہماری یہ 2 منٹ احتیاط، سورج ڈوبنے کے بعد بھی 2 منٹ احتیاط، چنگی احتیاط ہے، اگلے بھوک تو مردے پہ تھی احتیاطیں کروائی۔ ارے بھائی ادھر سورج ڈوبے ادھر روزہ افطار کرواؤ، وہ جی احتیاط کے 2 منٹ، احتیاط کے۔ میرے نبی یوں کنارہ سورج کا غروب ہوتا ساتھ ہی کھجور منہ میں، کیوں کہ میری امت پر بھوک کا ٹائم، پیاس کا ٹائم کم سے کم آئے، کم سے کم۔ یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، اللہ کی راہوں میں نکلنے کا ہے، بدر کی یاد تازہ کرنے کا ہے، فتح مکہ کی یاد تازہ کرنے کا ہے، کہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کے لیے اتارا۔ فرشتے آتے تھے نبیوں کی مدد کے لیے، لڑتے نہیں تھے، صرف ان کی آمد کا ایک روپ پڑتا تھا۔ یہ پہلی جنگ ہے بدر کی جس میں فرشتے لڑے ابو الیسر ایک چھوٹے سے قد کے صحابی ہیں، عباس کو یوں مشکل کس کر پیچھے سے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور ان کو پکڑ کے لا رہے تھے۔ عباس آپ کے چچا، ان کا کتنا قد تھا، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے عباس تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا بڑا تھا، اور 16 میل تک ان کی آواز جاتی تھی۔ ان کا باغ تھا 8 کوس، کوئی 2.5 کوس کا، 2.5 میل کا 1 کوس ہوتا ہے، تو 20 میل وہ اپنے پہاڑی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دیتے تھے نوکر کو، تو اپنے باغ میں آواز سنتا تھا، اتنی بڑی حضرت۔ تو ابو الیسر ایڈا جائے، اس نے رسیوں سے باندھا ہوا لے کے آ رہا، اور حضرت عباس شرمندہ آ رہے، پہنچے تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، وہ کوئی زمین آسمان میں معلق تھا جس نے میری ہاتھ پاؤں باندھ دی۔ ابو الیسر کو نظر نہیں آیا، عباس کو نظر آیا۔ ابو الیسر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نہیں باندھا، میں نہیں باندھا۔ آپ کہا چپ کر، فقد ایدک اللہ بملک کریم، اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے سے تیری مدد کی۔ واحد پہلی جنگ ہے بدر جس میں فرشتے تلواروں سے لڑے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا تھا تو اللہ ان کو لڑنے کا طریقہ سکھایا۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ تلوار کا وار یا گردن پہ کرنا ہے یا ہاتھ پہ کرنا ہے،
گردن کٹے تو جان گئی، ہاتھ کٹے تو طاقت گئی، لہذا پکڑا جائے گا یا گر جائے گا۔ یہ پہلا موقع ہے جب فرشتے تلواریں لے کر اور لڑے، باقاعدہ لڑے۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کہا میرے بدر کے ساتھ۔ کہا یا رسول اللہ 7 آسمان کے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتے وہ گینے جاتے ہیں جو بدر کی جنگ میں شریک ہیں، جو بدر میں شریک۔ تو بھائیو اصل تو یہ ہے کہ ہمارے روزے اللہ کے راستے میں، اور یہ نہیں تو پھر کم از کم ایک عشرہ تو سارے ہی لگاؤ، کوئی پہلا عشرہ لگائے، کوئی دوسرا لگائے، کوئی تیسرا لگائے، آخری درجے سے روزے کا بھی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، 4، باقی سب کی ہو جاتی، 4 کی نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، انہیں ذلیل کرنے والا، دکھ دینے والا، بائیکاٹ کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے منہ ماری کرنے والا، ادھر نال نہیں بولنا، ادھر نال نہیں بولنا، ادھر نال نہیں، ادھر گھر نہیں جانا، ادھر گھر نہیں جانا، ادھر نال بائیکاٹ ہے، ادھر نال نہیں بڑھتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا کینہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، بغض کینہ رکھنے والا، بغض کینہ رکھنے والا، رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنے والا، بائیکاٹ کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا۔ توبہ کر لیں فوراً معاف، توبہ نہ کریں تو معاملہ پینڈ، تاریخ ڈل جاتی، تاریخ پا دے، جب توبہ کریں کہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو بھائی بہت بڑا مجمع آیا ہے ماشاءاللہ، اور سارے نوجوانوں کا مجمع ہے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے روزے بچاؤ، صلح کر لو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہے پاؤں پڑ کے معافی مانگو، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے گلے لگ کے معافی مانگو، کوئی نشے کی عادت ہے توبہ کر کے پیچھے ہٹ جاؤ، کسی سے کینہ بغض ہے تو دل کو صاف کر دو، معاف کر دو، صاف کر دو، معاف کر دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، جو اس پہ عمل کرے گا جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دو، سب کے بغض سے پاک کر دو، سب کے کینے سے پاک کر دو، اسے صاف کر دو، اسے صاف کرو تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ تو بھائیو یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ اور آخر ایک چیز ہے، وہ ہے کہ مالدار لوگ اپنے روزے کی زکوٰۃ دیں غریبوں کے لیے، غریبوں کی عید کو اچھا کرنے کے لیے مالداروں کو کہا گیا کہ روزے کی زکوٰۃ دو۔ روزے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 2 سیر گندم جو عام مشہور ہے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان پورے میں سب سے پہلے میں نے اس کو تعارف کروایا کہ میرے نبی کشمش دیا کرتے تھے، کھجور دیا کرتے تھے، جو دیا کرتے تھے، گندم شاید ہی کبھی آپ نے دی ہو۔ تو کشمش 500-600 روپے کلو ہے، اور وہ 3 کلو ہے، گندم 2 کلو ہے۔ 2 کلو گندم کا تم زکوٰۃ دو روزے کی تو 200 روپے بنتا ہے، اور اگر تم کشمش کے لحاظ سے 3 کلو دو وہ 1,500-2,000 روپے بنتا ہے، کھجور کے لحاظ سے بھی وہ 500-600 روپے بنتا ہے۔ تو بھائیو جو آپ میں صاحب ہمت لوگ ہیں وہ اپنے روزے کی زکوٰۃ گندم کے لحاظ سے نہ دیں، کشمش کے لحاظ سے دیں یا کھجور کے، اور کوئی تنگی ہے تو گندم کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دیا جائے اللہ کے نام پر، وہ جمع ہو جاتا ہے، وہی ہمیں واپس ملتا ہے اور وہی ہمارے پاس آتا ہے۔ اور اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا چاہے کتنا ہی عبادت گزار ہو، اور سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا چاہے کتنا ہی نافرمان ہو۔ تو بھائیو یہ خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ، سیزن، جیسے سیزن آتا ہے تو لوگ یہ تاجر لوگ کو کپڑا اکٹھا کرتا ہے، مٹھائی والے مٹھائی بناتے ہیں، کپڑے والے کپڑا، جوتے والے جوتے، تو مختلف آئٹم والے اپنے اپنے آئٹم اکٹھے کرتے ہیں۔ سیزن آ رہا ہے تو ہماری بخشش، ہماری جنت، اللہ کی رضا کو لینے کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو بھائیو اس میں سب سے خوبصورت کام ہے بدر اور فتح مکہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے، اللہ کا نام لے کر، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں بستر اٹھا کر اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنے روزوں کو ادا کرنا، تو اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا نبی بھی خوش ہوگا، فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور پورے عالم پر رمضان کی میں جیسے رمضان میں ایک فرض 70 کے برابر، نفل فرض کے برابر، تو رمضان کے 3 دن وہ 210 دن کے برابر، 7 مہینے ہو، 210 دن 7 مہینے، تو یہاں کا سے روزہ 7 مہینے کے برابر، اور عاشرہ گنو بھائی 21 مہینے ہو، 21 مہینے 3 گنا ہوگا، 21 مہینے ہو، تو بہت بڑی کمائی کا ہے، بہت بڑی کمائی کا ہے۔ اور بھائی میرے نبی آخری عشر میں اعتکاف بھی بیٹھتے تھے،
جو بھائی اپنی کسی کمی کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اللہ کے راستے میں نہیں گیا، تو کم از کم اعتکاف ضرور بیٹھے کہ میرے نبی نے اعتکاف چھوڑا ہی نہیں، 1 سال چھوڑا تھا تو پھر اس کی قضا کی تھی، اور اعتکاف والے کے مزے یہ ہیں کہ وہ سویا بھی ہو تو اس کی نیکی لکھی جائے گی، اس کی عبادت لکھے۔ ہم تو باہر عبادت کریں گے تو لکھا جائے گا، ایک اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہو تو وہ بندگی لکھی جائے گی۔ ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی پیسے اکٹھے ہو گئے، میں چاہتا ہوں ان کو خرچ کر کے اللہ کے راستے کا اجر لے لوں، تو کچھ خرچ کر دیتا ہوں تو مجھے مل جائے گا اجر۔ آپ نے کہا کتنے ہے تیرے پاس؟ کہنے لگے میرے پاس 6000 ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا 6000 بڑی وڈی رقم ہے، آج دا نہ سوچو، اس ویلے دا سوچو، 1400 سال پہلے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو اگر 6000 سارا بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے عجیب حدیث سن، عبد الرحمن بن عوف نے اپنے باغ میں تھے 30 غلام آزاد کیے، ایک غلام آزاد کرو جنت واجب ہو جاتی ہے، جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ 30 غلام کٹھے آزاد، تو ایک آدمی یوں دیکھنے لگا، چہرے پہ آ گیا 30 غلام۔ عبد الرحمن بن عوف نے پہچان لیا، فرمانے لگے بہت بڑا عمل کیا ہے۔ میں نے کہا، کہنے لگے اس سے بڑا عمل بتاؤں، اس سے بڑا عمل بتاؤں؟ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں ہے اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے جس سے اپنے اونٹ کو چلا رہا ہے، گدھے کو چلا رہا ہے، گھوڑے کو، خچر کو چلا رہا ہے، اور چلتے سفر میں تھک جاتا ہے تو اس کو اونگ آ جاتی ہے، اونگ آنے کی وجہ سے ہاتھ ڈھیلا ہو کر اس کی سوٹی گر جاتی ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے، چیز گرنے سے آدمی ایسے ہوتا ہے، تو باڈی ریئیکشن ہے، یہ کوئی عمل تو نہیں ہے نا، باڈی ریئیکشن ہے، عمل نہیں ہے، باڈی ریئیکشن ہے۔ اس کو چلتے اونگ ہے اور چھڑی گر گئی۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس کا چھڑی کے گرنے پر گھبرا جانا میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا، کیونکہ عمل میں بس ہے جو باڈی ریئیکشن ہے، لیکن ہو کہاں رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں، لہذا قیمت کیا لگے گی؟ گھر کے 30 غلاموں سے زیادہ اجر اس پر ملے گا۔ تو جب وہ دعوت دے گا، جب وہ راتوں کو روئے گا، جب وہ گشت کرے گا، جب وہ تلاوت کرے گا، لوگوں کو تیار کرے گا، کیوں سوچ نہیں سکتے۔ تو بھائیو، رمضان کی آمد ہے تو ایک استقبال تو یہ کرنا ہے کہ جس سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں۔ اور یہ 4 چیزیں جو میں نے بتائی تھی، ماں باپ کی نافرمانی، شراب، بائیکاٹ، کینہ، اس کو صاف کر۔ اور بھائیو، اللہ کا نام لے کر جو تیار ہوں وہ اپنے ناموں کا